بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیسن نمبر 10 ہے دا وائلڈ اٹیک آف لوکسٹس۔ مائلڈ مانا معمولی سا، ہلکا سا، اٹیک حملہ، لوکسٹ ٹڈیاں۔ ٹڈی دل ایک انڈیا کی ریاست ہے، تو وہاں ایک چھوٹی سی ایک فلائیہ تو ہم خیر نہیں کہہ سکتے، ایک ٹڈی ہوتی ہے، تو یہ ایسے آ کے فصلوں پہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو اس لیسن میں وہی بتایا گیا ہے کہ ایک علاقہ میں نا یہ ٹڈیاں نکلیں، اچانک وارد آ گئیں، تو وہ ان کو جو روایتی طریقہ تھا ٹڈیوں کو دور رکھنے کا، 2-3 طریقے تھے ان کے پاس روایتی۔ ایک تو وہ شور مچاتے تھے، بہت زیادہ ٹن کی آواز پیدا کرتے تھے، شور مچاتے تھے۔ دوسرا وہ دھواں لگاتے تھے، فصلوں میں دھواں لگاتے تھے۔ تو یہ ان کے طریقے تھے۔ ٹڈیاں آ گئیں، ہر کسان چاہتا تھا کہ میرے کھیت سے ٹڈیاں اوور ویو کر کے کہیں اوور فلو کر کے کہیں اور چلی جائیں، کسی اور کھیت میں چلی جائیں۔ تو 50 میل تک ٹڈیاں پھیلی ہوئی تھیں، ایک جگہ وہ آ گئیں، لوگ شور مچا رہے تھے، ہر جگہ انہوں نے آگ کے دھوئیں لگائے ہوئے تھے، دھواں اٹھ رہا تھا، وہاں سبز پتے ڈال رہے تھے تاکہ یہ جو دھواں ہو وہ ایکریڈ ہو اور بلیک ہو، کالا، اور یہ تش دھواں ہو تاکہ ٹڈیاں اوپر سے چلی جائیں، جہاں بھی یہ آتی ہیں فصلوں کو تباہ کر جاتی ہیں۔ تو ادھر 3-4 کریکٹرز ہیں، ان کے نام ہیں۔ یہ ڈورس لیسنگ ایک عورت ہے، اس کا لکھا ہوا یہ لیسن ہے۔ یہ بہت بوڑھی عورت ہے، یہ افسانہ نگار ہے، شارٹ سٹوری رائٹر ہے۔ تو دا مائلڈ اٹیک آف لوکسٹس، ٹڈیوں کا معمولی سا حملہ۔ تو یہ ٹڈیاں جہاں بھی آتی ہیں فصلوں کو زمین تک بالکل کھا جاتی ہیں، چت کر جاتی ہیں۔ تو یہ پچھلے بلکہ اسی سال ہمارے اس پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں آئی ہیں اور کافی نقصان کر گئی، کراچی میں، ایون خوشاب میں، اور ادھر بکھر میں، ہمارے ایون مظفر گڑھ میں بھی دیکھا گیا تھا اس سال ان کو، ٹڈیوں کو۔ تو ٹڈی دل انڈیا میں ایک ریاست ہے، وہاں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، پہاڑوں میں رہتی ہیں، درختوں کو کھا جاتی ہیں، فصلوں کو تباہ کر جاتی ہیں۔ تو آج اس کا ٹرانسلیشن پہلے لیکچر ہے ہمارا، اس کو دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لک دیکھو دیکھو، دیئر دے آر، وہ ادھر ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے جب ہم نے لیسن پڑھا تھا بٹن والا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی چیز پہ ایمفیسائز کرنا ہو، ایمفیٹیکلی جب کسی چیز پہ نا زور دینا ہو تو ہم اس چیز کو وہ لفظ 2 دفعہ بول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا آؤ آؤ، اردو میں کہتے ہیں نا آئیں بیٹھیں۔ اس طرح اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو بھی وہاں جس چیز پہ زور دیا جاتا ہے، دیکھیں زمزم پانی ہے نا، زمزم کا نا، زمزم عربک ورڈ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جاؤ۔ تو وہ بڑا پورا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ میں وہ دوڑ کر رہی تھی بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے پانی نکل آیا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کے گرد ایک تھوڑا سا وہ پتھر ڈالے یا مٹی ڈالی اور کہا زمزم، یعنی پانی کو مخاطب کر کے کہا کہ رک جاؤ۔ تو کسی بھی چیز میں ایمفیسائز کرنے کے لیے، کسی بھی چیز میں ایمفیٹیکلی زور دینے کے لیے تو ہم وہ لفظ کو 2 دفعہ بول دیتے ہیں، ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ جیسے بٹن والا لیسن تھا، اس میں بھی 2 دفعہ بٹن کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ پوری سٹوری بٹن کے گرد گھومتی ہے۔ تو یہ لک 2 دفعہ آیا ہوا ہے، یعنی یہ بات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، لک دیکھو دیئر دے آر، وہ ادھر ہے، دیکھو وہ ادھر ٹھہری ہیں۔ دے کا مطلب وہ ٹڈیاں ہیں۔ آؤٹ رین، بہر دوڑتا ہوا آیا۔ مارگریٹ، یہ عورت ہے، لڑکی کا نام ہے، یہ نا لڑکی ہے، گوری لڑکی ہے، انگریزی لڑکی ہے، اس کا نام ہے۔ آؤٹ رین، بہر دوڑ کے آئی مارگریٹ بہر دوڑ کے آئی، ٹو جوائن دیم، ان میں شامل ہونے کے لیے مارگریٹ بہر دوڑ کے آئی۔ لوکنگ ایٹ دا ہلز، پہاڑیوں پر دیکھتے ہوئے۔ اچھا، آؤٹ کیم دا سروینٹس، نوکر بہر آئے، فرام دا کچن، باورچی خانہ سے، نوکر باورچی خانہ سے بہر آئے۔ دے آل اسٹوڈ اینڈ گیزڈ، وہ سب کھڑے رہے، اسٹینڈ کی دوسرے اسٹوڈ ہوتی ہے، گیز مانا گھورنا، تکنا، دیکھنا، وہ سارے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے۔ اچھا، یہ نا ورب سے پہلے ہم نے آؤٹ لگا دیا نا، آؤٹ رین، آؤٹ کیم، ان کو انورژن کہتے ہیں۔ انورژن مانا منتقلی، یعنی ورب سے پہلے ہم، فکرہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا، رین آؤٹ، ہی رین آؤٹ مارگریٹ۔ اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا فکرہ کہ مارگریٹ رین آؤٹ ٹو جوائن دیم، لیکن انہوں نے آؤٹ پہلے لگا دیا۔ اس طرح آؤٹ رین ہے، آؤٹ کیم ہے، تو ان کو کہتے ہیں انورژن۔ یہ انگلش لنگوسٹکس میں یا گرامر میں انورژن کہتے ہیں۔
تو یہ اب دیکھیں دوبارہ سے، آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم، مارگریٹ دوڑتی ہوئی آئی ان میں شامل ہونے کے لیے، لوکنگ ایٹ دا ہلس پہاڑیوں پر دیکھتے ہوئے، آؤٹ کیم دا سروینٹس فرام دا کچن، باورچی خانہ سے نوکر باہر آئے، دے آل اسٹوڈ اینڈ گیزڈ، وہ سارے کھڑے ہو گئے اور گھورنے لگے، اوور دا راکی لیولز آف دا مونٹن، یہ مونٹین لفظ نہیں ہوتا، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا مونٹن ہوتا ہے، اور دا راکی لیولز آف مونٹن واز اے سٹیک آف رسٹ کلرڈ ایا، جی پہاڑوں کی سطح کے اوپر، پہاڑوں کی سطح کے اوپر ایک پٹی تھی، سٹیک مانا پٹی، رسٹ مانا زنگ آلود، کلر مانا رنگ، زنگ آلود رنگ کی ایک پٹی تھی، ایئر ہوا کی، زنگ آلود ہوا کی ایک پٹی تھی، پہاڑوں کی سطح کے اوپر، پہاڑ کی سطح بلکہ سوری مونٹن ہے، پہاڑ کی سطح کے اوپر، پہاڑ کی سطح کے اوپر ہوا کی زنگ آلود ایک پٹی تھی، دیئر دے کیم، وہ ادھر ہے، ایٹ ونس ریچرڈ شاؤٹیڈ ایٹ دا کوک بوائے، فوراً ہی ریچرڈ، شاؤٹ مانا چلانا، یعنی یہاں معنی کریں گے آواز دی، فوراً ہی ریچرڈ نے، یہ انگریز ہے، گورا ہے، انگریز کا نام ہے، فوراً ہی ریچرڈ نے باورچی خانے کے لڑکے کو یا باورچی کو آواز دی، اولڈ سٹیفن یلڈ ایٹ، یلڈ مانا چیخنا، یلڈ ایٹ دا ہاؤس بوائے، بوڑھا سٹیفن نے آواز دی، یہاں معنی کریں گے آواز دینا، کال، بوڑھے سٹیفن نے گھر کے نوکر کو آواز دی، دا کوک بوائے رین ٹو بیٹ دا اولڈ پلوشیئر، پلوشیئر مانا ہل کا پھالا، باورچی خانے کا نوکر یا باورچی وہ دوڑتا ہوا باہر آیا پھالے کو بجانے کے لیے، پرانے ہل کے پھالے کو بجانے کے لیے دوڑتا ہوا باہر آیا، ہینگنگ فرام اے ٹری برانچ، جو درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا تھا، جو ہل کا پھالا درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا تھا، اس کو بجانے کے لیے باورچی لڑکا یا باورچی باہر آیا، وچ واز یوزڈ، جو استعمال ہوتا تھا، ٹو سمن، سمن مانا گیو میسج، پیغام دینے کے لیے، لیبررز مزدوروں کو، ایٹ سم ٹائم آف کرائسس، ایٹ مومنٹس آف کرائسس، کرائسس مانا مشکلات، پریشانی کے لمحات میں، جو کہ مزدوروں کو پیغام دینے کے لیے، پریشانی کے لمحات میں مزدوروں کو پیغام دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیا؟ وہی ہل کا پھالا، وہ جو پلوشیئر تھا نا، وہ درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا تھا، اور جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی تھی، ہنگامی صورتحال میں اس درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہل کے پھالے کو لوگ جیسے ٹن ٹن کرتے ہیں، گھنٹی کو بجاتے ہیں، ایسے بجاتے تھے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کوئی الارمنگ سچویشن ہے، اور لوگ پھر جمع ہو جاتے تھے۔ دا ہاؤس بوائے رین آف ٹو دی اسٹور، گھر کا نوکر باورچی خانے، گھر کا نوکر سٹور کی طرف دوڑ پڑا، ٹو کلیکٹ، اکٹھے کرنے کے لیے، ٹن کینز، ٹن مانا چھوٹے، کین مانا ڈبے، چھوٹے ٹین کے ڈبے، ہاں، گھر کا نوکر سٹور کی طرف دوڑ پڑا چھوٹے ٹین کے ڈبے اکٹھے کرنے کے لیے، سے اولڈ بٹ آف میٹل، دھات کے چھوٹے ٹکڑے، دا فارم واز رنگنگ ود دا کلیمر، کلیمر مانا شور، شور ہوگا، آواز، آف دا گانگ، گانگ مانا ٹن ٹن، گھنٹی کی آواز، کھیت گھنٹی کی شور سے گونج رہا تھا، اینڈ دے کوڈ سی دا لیبررز، اور وہ مزدوروں کو دیکھ سکتے تھے، کم پورنگ آؤٹ آف دا کمپاؤنڈ، کہ وہ صحن سے، وہ احاطہ سے، وہ صحن سے امٹ کے آ رہے ہیں، پوائنٹنگ آل دا ہلز، وہ سب پہاڑی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اینڈ شاؤٹنگ ایکسائٹیڈلی، اور بڑے پرجوش طریقے سے آوازیں لگا رہے تھے، سون دے ہیڈ آل کم اپ ٹو دا ہاؤس، جلد ہی وہ سب گھر آ گئے، اینڈ ریچرڈ اینڈ اولڈ اسٹیفن ور گیونگ دیم آرڈرز، رچرڈ اور بوڑھا اسٹیفن ان کو احکامات دے رہے تھے، ہری ہری ہری، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اینڈ آف دے رین اگین، اور دوبارہ، آف مانا باہر، دے مانا وہ، رین اگین، وہ دوبارہ باہر دوڑ کے آئے، وہ دوبارہ باہر دوڑے، دا ٹو وائٹ مین ود دیم، دو انگریز بھی ان کے ساتھ تھے، ایٹ اے فیو منٹ اینڈ ان اے فیو منٹس، اور چند منٹ میں، مارگریٹ کوڈ سی دا اسموک آف فائرز رائزنگ فرام آل اراؤنڈ دا فارم لینڈز، اور دو انگریز بھی انہی کے ساتھ تھے، اور چند ہی منٹ میں مارگریٹ دیکھ سکتا تھا آگ کے
آگ کے دھوؤں کو جو کہ ارد گرد کے کھیت کی زمینوں سے اٹھ رہا تھا، کھیت کی زمینوں سے جو آگ کا دھواں اٹھ رہا تھا، مارگریٹ اس کو دیکھ سکتا تھا۔ پائلز مانا ڈھیر آف ووڈ، لکڑی کے، اینڈ گراس اور گھاس کے، لکڑی اور گھاس کے ڈھیر، ہیڈ بین پریپیئرڈ دیا، وہاں تیار پڑے ہوئے تھے، وہاں تیار کیے گئے تھے۔ پیسے ویس کا فکر ہے کہ لکڑی کے اور گھاس کے ڈھیر وہاں تیار کیے گئے تھے۔ دیئر ور 7 پیچز، وہاں 7 کیاریاں تھیں، اور بیئرڈ سائل، ہاں بیئرڈ سائل مانا ننگی، بیئرڈ ننگی کو کہتے ہیں، یہاں من کریں گے خالی زمین کی، مطلب وہاں کوئی کوئی بجائی نہیں کی ہوئی تھی، کوئی فصل نہیں بوئی ہوئی تھی نا، وہاں 7 کیاریاں تھیں، خالی زمین کی 7 کیاریاں تھیں۔ یلو کلر اینڈ پنک، ان کا رنگ پیلا تھا اور گلابی تھا، وہ جو زمین کی کیاریاں تھیں نا، 7 کیاریاں خالی پڑی تھیں، ان کا جو رنگ تھا وہ یلو تھا اور پنک تھا۔ ویئر دا نیو ملائز ور جسٹ شوئنگ، جہاں پر ابھی ملائز مانا میز یعنی مکئی کی کونپلیں، جہاں پر ابھی مکئی کی کونپلیں دکھائی دے رہی تھیں، میکنگ وہ دکھ رہی تھیں، اے فلم آف برائٹ گرین، برائٹ مانا چمکدار، گرین مانا سبز، سبز چمکدار ایک تہ، فلم مانا تہ، لیئر، ایک سبز تہ، چمکدار سبز تہ دکھ رہی تھی، وہاں دکھائی دے رہی تھی۔ اینڈ اراؤنڈ ایچ ڈرفٹیڈ اپ، اور وہاں نا ہر کیاری میں اٹھا ہوا تھا وہ تھک کلاؤڈز آف سموک، گھنے بادل، دھوئیں کے گھنے بادل بھی وہاں دکھائی دے رہے تھے۔ دے ور تھروئنگ ویٹ لیوز، وہ گیلے پتے ڈال رہے تھے، آن ٹو دا فائرز، آگ پر گیلے پتے ڈال رہے تھے، نو اب وہ آگ پر گیلے پتے ڈال رہے تھے، ٹو میک اٹ ایکریڈ اینڈ بلیک، اس کو ترش کرنے کے لیے اور کالا بنانے کے لیے۔ ہاں یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے، یہ شارٹ کوشچن بھی ہے کہ وہ آگ کے پتے کیوں ڈال رہے، درختوں کے پتے کیوں ڈال رہے تھے، دھواں کو ایکریڈ اور بلیک بنانے کے لیے۔ مارگریٹ واز واچنگ دا ہلز، مارگریٹ پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، یہ عورت ہے، مارگریٹ پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نو دیر واز اے لانگ لو کلاؤڈ ایڈوانسنگ، اب بہت زیادہ اور نیچے ٹھہرے ہوئے بادل آگے بڑھ رہے تھے۔ رسٹ کلر، ان کا زنگ آلود رنگ تھا، سٹیل، اب بھی ان کا رنگ زنگ آلود تھا۔ سویلنگ، سویل مانا ہوتا ہے سوجنا، یعنی وہ پھیل رہے تھے، فارورڈ آگے کی طرف پھیل رہے تھے، اینڈ آؤٹ آگے اور باہر کی طرف، ایز شی لکڈ جو ہی اس نے دیکھا، جو ہی اس نے دیکھا وہ آگے کی طرف اور باہر پھیل رہے تھے۔ دا ٹیلی فون واز رنگنگ، ٹیلی فون کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ نیبرس، کوئک، ہمسایہ جلدی کرو، کوئک جلدی کرو۔ دیئر کم دا لوکسٹس، لوکسٹ وہاں آئی ہیں۔ اولڈ سمتھ ہیڈ ہز کراپ ایٹن ٹو دا گراؤنڈ، اولڈ سمتھ کی فصل ملیا میٹ ہو گئی ہے، فصل تباہ ہو گئی ہے۔ ایٹن ٹو دا گراؤنڈ مانا مکمل طور پر کھا لیا گیا ہے، یعنی بوڑھے سمیت کی فصل کو مکمل طور پر کھا لیا گیا ہے، ٹڈیوں نے یعنی کھا گئی ہیں۔ یہ ہیڈ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ہیڈ ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے، پہلا جو ہیڈ ہے، اور دوسرا جو ہیڈ ہے وہ مین ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، کویک جلدی کرو، گیٹ یور فنگر اسٹارٹیڈ، گیٹ یور فائر اسٹارٹیڈ، اپنی آنکھوں کو جلا دو۔ فار آف کورس، کیونکہ بے شک وائل ایوری فارمر ہوپڈ اینڈ تھاٹ دیٹ دا لوکسٹ وڈ گو آن ٹو دا نیکسٹ، کیونکہ بے شک ہر کسان امید کرتا تھا کہ ٹڈیاں اس کے کھیت کو چھوڑ کے کہیں اگلے کھیت میں جا بیٹھیں گی۔ اٹ واز اونلی فیئر، یہ مناسب تھا، ٹو وارن ایچ ادر، ایک دوسرے کو تبھی کرنا، ایک دوسرے کو بتانا ہی مناسب تھا۔ ون مسٹ پلے فیئر، ایک آدمی کو صحیح کام کرنا چاہیے، ایوری ویئر، ہر جگہ ایک آدمی کو صحیح طور پہ کام کرنا چاہیے۔ 50 مائلز اوور دا کنٹری سائڈ، 50 میل تک دیہاتی علاقہ میں، دا اسموک واز ریزنگ فرام میریڈس آف فائرس، میریڈس کا مطلب ہوتا ہے ہیوج، لاٹ آف، ویرائٹی آف، بہت زیادہ آگوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، جو 50 میل دیہاتی علاقہ میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایم سی کیوز آتا ہے، اور یہ میریڈس کا سرنیمز آتا ہے، اور اس کا ایم سی کیوز آتا ہے کہ کتنا مائل تک، اردو میں میل پڑھتے ہیں اور انگریزی میں مائل پڑھتے ہیں، کتنا میل تک دھواں پھیلا ہوا تھا، تو 50 مائلز تک دھواں پھیلا ہوا تھا۔ یہ آج ہمارا لیسن تھا۔
باقی سینونیمز آپ نے نیچے لکھے ہوئے ہیں، اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں، پڑھنا ہے اس کو۔ اللہ حافظ۔